اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے منہج اہل حدیث۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منہج اہل حدیث کیا ہے؟ سوال، جواب، منہج اہل حدیث سلفیت ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ منہج اہل حدیث کیا ہے؟ جواب، منہج اہل حدیث سلفیت ہے۔ دوسرا سوال، ما ہی السلفیہ؟ سلفیت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، السلفیہ ہی التمسک بالقرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ۔ یہ سلفیت ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں۔ اس میں دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو ہر ایک آدمی اپنے طریقے سے سمجھ کر کے عمل کرے، یہ نہیں چلے گا، بلکہ قرآن و حدیث کو ہم امت کے جو سلف ہیں ان کے فہم کی روشنی میں سمجھ کر کے عمل کرنا ہے۔ جی، تو گویا کہ منہج اہل حدیث سلفیت ہے، اور سلفیت نام ہے قرآن و حدیث کے تمسک کا امت کے سلف کے فہم کے مطابق۔ دلیل، پہلے دلیل لے لیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہم دلیل دیں گے کہ قرآن و حدیث کو امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ دلیل لیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ
اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، روایت پوری کی پوری پڑھ دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، دو چیزیں، only two things، انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، یا لن تضلوا بعدہما، جیسا کہ مستدرک کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں کے بعد، ان دونوں کے تمسک کے بعد، ان دونوں کو پکڑنے، اخذ کرنے اور ان پر عمل کرنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مقصود کیا ہے؟ گمراہی سے بچنا نا۔ اب گمراہی سے بچنا ہے اور ہدایت پر رہنا ہے، تو اب ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جو نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، اور نبی وہی دے کر گئے ہیں جو نبی کو دیا گیا تھا۔ تو نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیزیں دی، اور وہی دونوں چیزیں جو اللہ نے نبی کو دی تھی وہ ہم کو دے کر گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی تھی وہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لہذا ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت کے اوپر رہو گے، اور ہدایت کے اوپر ہی جنت ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لن تضلوا بعدہما، وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، یہ دونوں چیزیں تھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، قرآن اور سنت۔ التمسک بالقرآن والسنہ، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہمارا دعویٰ ثابت ہوا۔ یہ سلفیت نام ہے قرآن و حدیث کو پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کا۔ اب دوسرا، علی فہم سلف الامہ، امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں ہر آدمی اگر قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھنے لگے گمراہ ہو جائے گا، ہر آدمی حدیث کو اپنے انداز میں سمجھنے لگے اور سلف کے منہج کو چھوڑ کے گمراہ ہو جائے گا۔ آج انجینئر مرزا کو دیکھ لیجئے، لوگ کتنے ایسے ہیں جو اس کے اندھے فالوورز بنے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ خود گمراہ ہے اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث کو سلف کے فہم کے مطابق نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے فہم کے مطابق سمجھ رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو یہ گمراہی ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن حکیم کو اپنے انداز سے سمجھنے لگے اور اہل قرآن کہلائے، وہ بھی ٹریک سے ہٹ گئے، اس لیے کہ ان دونوں نے قرآن و حدیث کو امت کے سلف کے فہم کی روشنی میں نہیں سمجھا۔ تو ہمارا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، وہ اس حدیث سے ثابت ہوا، اور سلف کے فہم کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، اس کی دلیل لیں۔ حدیث اس طرح، وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حد والنال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت فی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملتا كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الایمان کے اندر لائے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے، اس لیے کہ فضیلت کے اور عز و شرف کے اسٹیج سے بنی اسرائیل کو اتار کر کے امت مسلمہ کو لایا گیا، اور جو کچھ بنی اسرائیل پر گزر چکا ہے وہ سب اس امت کے اوپر گزرنے والا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے لوگ گمراہ ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ سارے فرقے جہنم میں ہوں گے، کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں۔
الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جو ناجیہ فرقہ ہے، جو ہدایت پر رہنے والا ہے اور جسے جنت ملنے والی ہے اور دوزخ سے بچ جانے والا، کون؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا، منہج ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، کافی تھا اتنا کہہ دینا، جس پر میں ہوں، لیکن آگے آپ نے جوڑا اس کو، ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ دیکھیں، یہ امت کے سب سے پہلے سلف ہیں، سلف میں سب سے پہلا درجہ صحابہ کرام کا ہے جی۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، جس پر میں ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا جس پر میں ہوں، بلکہ یہ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ چونکہ صحابہ آپ کے بہت قریب ہیں، لہذا انہوں نے جس انداز سے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، تو ہمیں اسی انداز میں سمجھنا ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں قرآن و حدیث کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھنے کی راہ ملتی ہے اور طریقہ ملتا ہے، اور اس کو تفصیل سے یوں سمجھ لیں کہ اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ کیا ہے۔ آئیے ایک حدیث پہلے پڑھتا ہوں، علماء غور سے دیکھیں اس حدیث کو۔ حدیث اس طرح، پوری سند دے دیتا ہوں پہلے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ابو قیس سمعت حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن بنت وابنۃ ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال للبنت النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الفرائض میں لائے ہیں۔ دیکھیں، ایک صاحب مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے، کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ ایک آدمی مر گیا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور میت کی بہن ہے۔ آدمی مر گیا، آدمی کی بیٹی ہے، اس کی پوتی ہے اور اس کی بہن ہے، کیسے تقسیم کیا جائے جائیداد؟ ابو موسیٰ اشعری نے اس طرح بتایا کہ للبنت النصف، لڑکی کو آدھا دے دیا جائے، میت کی جو بیٹی ہے اس کو آدھا دے دیا جائے، وللاخت النصف، اور بہن کو آدھا دے دیا جائے۔ پوتی کہاں گئی؟ پوتی کو کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ اور پھر کہنے لگے یہ مسئلہ تو میں نے بتا دیا، بات ابن مسعود، ابن مسعود کے پاس جاؤ، فَسَيُطَابِعُنِي يُوَافِقُنِي فِي قَوْلِي، جیسے میں نے کہا ہے وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے۔ اب یہ لوگ آئے، کہا کہ ابن مسعود سے کہ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، اس سے پہلے ہم ابو موسیٰ سے پوچھ چکے ہیں۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایک بیٹی، ایک پوتی، ایک بہن ہے، کتنا ملنا ہر ایک کو؟ کہا کہ انہوں نے کیسے تقسیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا، انہوں نے اس طرح کہا ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے دیا جائے، نصف، اور بہن کو آدھا دے دیا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں ایسا فیصلہ کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں اور میں ہدایت پر نہ رہوں۔ آگے فرماتے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اس بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو نبی نے فیصلہ کیا ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا گیا, ابو موسیٰ اشعری نے حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دیا, مسئلہ غلط تھا, جی مسئلہ غلط تھا. انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. دیکھو حدیث معلوم نہیں تھی ان کو, ابو موسیٰ کو, انہوں نے اجتہاد کیا. اجتہاد کیا تھا کہ اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ قریبی اگر میت کا موجود ہو تو دور کا محجوب ہو جاتا ہے. اب بتائیے میت کے قریب کون ہے؟ بیٹی نا, اس کا خون ہے وہ, اور پوتی وہ دور ہے. تو اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے, جیسے باپ کی موجودگی میں دادا محجوب ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے علم الفرائض کا, میں تو فرائض کا طالب علم ہوں جی. تو لڑکی موجود ہے, پوتی ہے, تو اقرب کون ہے؟ بیٹی. تو اقرب کی موجودگی میں جو دور والی ہے, بعید ہے جو, وہ محجوب ہو جائے گی. لہذا بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا, اور یہ جو بہن کو آدھا مل رہا ہے یہ آیت کلالہ کی روشنی میں ہے. انہوں نے ایسا کیا, حدیث معلوم نہیں تھی, اجتہاد کیا کہ اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے. یہ اجتہاد غلط ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری صحابی یہ جلیل ہونے کے باوجود مسئلہ غلط بتا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ مسئلہ حدیث کے خلاف تھا. اب جب ابن مسعود کے پاس بات پہنچی تو ابن مسعود کے پاس حدیث موجود تھی. انہوں نے یہی کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین, اگر میں یہ فیصلہ کروں جو ابو موسیٰ نے فیصلہ کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. ایک نکتہ یہ ملا کہ حدیث کے جاننے کے باوجود اگر آدمی کے پاس حدیث موجود ہو, صحیح سر سے حدیث آ جائے, اگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور کسی آدمی کے اجتہاد کے اوپر جمع رہتا ہے, گمراہ ہے, وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے. یہ حدیث سے معلوم ہوا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین. جو فیصلہ ابو موسیٰ نے کیا ہے اگر میں کر دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں, اس لیے کہ میرے پاس حدیث موجود ہے. ابو موسیٰ نے اجتہاد کیا, ان کو حدیث معلوم نہیں ہے. اب اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں فیصلہ کروں گا اس کے بارے میں وہ فیصلہ جو نبی نے کیا ہے. اس کا مطلب ان کے پاس حدیث موجود ہے. اور مسئلہ بتا رہے کہ بیٹی کو آدھا اور پوتی کو 1/6 تکملۃ الثلثین, اس لیے کہ بیٹیوں کے زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ. تو بیٹی کو آدھا دے دیا جائے, پوتی کو ابو موسیٰ اشعری نے کچھ نہیں دیا. اقرب کی موجودگی میں ابعاد محجوب ہو جاتا ہے اس قیاس کی بنا پر. لیکن حدیث موجود ہے کہ تکملۃ الثلثین کو پورا کرنے کے لیے, 2/3 کو پورا کرنے کے لیے اگر پوتی بیٹی کے ساتھ آ جائے تو بیٹی کو آدھا دیا جائے گا اور پوتی کو 1/6 دیا جائے گا. اور وما بقیہ فلیل, جس کو انہوں نے پورا آدھا دے دیا تھا بہن کو, کہا گیا باقیہ جو رہے گا, جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا. بہن کو ایسے نہیں ملتا. مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا تھا. اب یہ لوگ ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے اور کہا کہ ابن مسعود نے یہ فیصلہ کیا ہے, آپ نے مسئلہ غلط بتایا تھا. تو انہوں نے کہا, دیکھو فراخ دلی, دیکھو ایک عالم اگر مسئلہ غلط بتائے اور دوسرا عالم کہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لے گا, تو کہے گا ارے ہم کو حدیث معلوم نہیں کیا. وہ کیا کہہ رہے, لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم, اگر یہ عالم موجود ہے تمہارے درمیان تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مت آؤ, اسی سے مسئلہ پوچھ لیا کرو. اللہ, کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ دو ہیں اور دونوں صحابی ہیں اور دونوں جلیل صحابی ہیں, معزز صحابی, ابو موسیٰ اشعری اور ابن مسعود. مسئلہ ایک ہی ہے. ابو موسیٰ اشعری مسئلے کو غلط بتا رہے ہیں, مسئلے کا جواب غلط دے رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں حدیث معلوم نہیں. تو حدیث کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس انہوں نے قیاس کیا اور قیاس سے جواب دیا. لیکن دوسرے صحابی کے پاس حدیث موجود تھی, اس صحابی نے کہا میرے پاس حدیث موجود ہے, اگر میں ویسا فیصلہ کروں جیسا ابو موسیٰ نے کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. ایک نکتہ بتاؤں, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا
کہ ابو موسیٰ اشعری نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ گمراہ ہیں، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری کو حدیث نہیں پہنچی تھی، نہیں معلوم تھی، اپنے اجتہاد سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا تو ایک ثواب تو ملا نا ان کو اجتہاد کا، وہ گمراہ کیسے ہوئے؟ اب اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے کسی امام کو، حدیث معلوم نہیں ہے اور اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے تو ایک ثواب کا مستحق ہے، لیکن اس مسئلے کو پکڑے نہیں رہنا چاہیے اگر حدیث آ جائے تو۔ دلیل یہ حدیث پاک وان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطا فلہ اجر واحد رواہ ابو داؤد فی کتاب الاقضیہ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الاقضیہ کے اندر لائے۔ ابو داؤد کتاب الاقضیہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور اسے فیصلہ کرنے میں اجتہاد کی ضرورت پڑے، فاجتہد، حدیث موجود نہیں ہے، اجتہاد کرے، فاصاب، اجتہاد صحیح ہو جائے تو فلہ اجران، ایک تو مسئلہ صحیح ہے ایک اجر، اور دوسرے کوشش کیا اس نے محنت کی مسئلہ نکالنے کی تو 2 اجر ملا۔ وَإِذَا حَكَمَ، اور جب فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حدیث معلوم نہیں لیکن اجتہاد کرتا ہے وہ، فَأَخْطَى، اجتہاد غلط ہو جاتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اسے ایک اجر ملنے ہی والا۔ تو یہیں پر ہمیں کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں کہ تمام صحابہ کرام کو تمام حدیثیں معلوم تھی۔ بخاری شریف کی روایت بتاتی کہ ابو موسیٰ کو حدیث معلوم نہیں تھی، ابن مسعود کو معلوم تھی، اور حدیث معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نہیں کہا کہ وہ گمراہ ہیں، کہہ رہے ہیں اب میرے پاس حدیث موجود ہے، اگر میں ویسا فیصلہ کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو بتائیے چلا کہ حدیث موجود نہ ہو، کوئی آدمی اجتہاد کرے تو یہ اجتہاد جائز ہے، لیکن اگر حدیث موجود ہو تو اب اجتہاد کرتا ہے، یہ اجتہاد جائز نہیں، اس لیے کہ لا اجتہاد ولا قیاس مع النص، نص اگر موجود ہو تو اجتہاد اور قیاس ہوتا ہی نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ حدیث موجود تھی، انہوں نے کہا میں حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا، اس لیے کہ حدیث میرے پاس موجود ہے، اگر میں وہ فیصلہ کروں جو ابو موسیٰ نے کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ان کو حدیث معلوم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں کہ تمام حدیثیں تمام صحابہ کرام کو معلوم ہیں، ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں، ابن مسعود کو معلوم ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے۔ دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے کسی شخص کو اور وہ اجتہاد کی شرائط رکھتا ہے تو اجتہاد کر سکتا ہے، اگر اجتہاد صحیح ہے تو 2 اجر، اجتہاد غلط ہے تو 1 اجر، ہر صورت میں وہ گمراہی پر نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حدیث اگر موجود ہو تو قیاس نہیں کیا جائے گا، نہ قیاس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو ہمارا منہج یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر ایک صحابی اگر اجتہاد کی روشنی میں کوئی مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا صحابی حدیث پیش کرتا ہے تو اس صحابی کی بات نہیں لی جائے گی جو اجتہاد سے مسئلے کو بتاتا ہے۔ ایسے ہی تمام ائمہ کرام کے بارے میں ہمارا منہج یہ ہے، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے وہ امام شافعی ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں، یہ سارے کے سارے ائمہ، ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے جان بوجھ کر کے غلط مسئلہ نہیں بتایا، ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی ہوگی، لہذا پیش آمدہ مسئلے کے اندر حدیث نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے اجتہاد کیا۔ اب اجتہاد اگر غلط ہو گیا تو یہ ائمہ گمراہ نہیں ہے بلکہ ان کو 1 اجر ملنے والا، یہ معلوم ہوا۔ تو ائمہ کرام کے بارے میں منہج اہل حدیث یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ آیا، حدیث نہیں معلوم تھی، انہوں نے اجتہاد کر کے مسئلہ بتا دیا۔ اب
بعد میں اگر اس امام کے اجتہاد کے خلاف کوئی حدیث آ جائے تو اب امام کو اس اجتہاد کو نہیں لینا ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی یہ روایت بتاتی ہے کہ ایک صحابی کے اجتہاد کو دوسرے صحابی نے حدیث کی موجودگی میں نہیں لی۔ آیا سمجھ میں؟ یہ ہے منہج اہل حدیث۔ چلیے اس بات کو ایک حدیث اور مدلل کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبعوا ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواه الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری روایت کو جو ایک صفحے کے اوپر ہے ابن شہاب سے مروی ہے، اس پوری روایت کو کتاب الحج کے اندر لائے جو میں نے پوری پڑھ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ آیا، کہاں سے آیا؟ سیریا سے، شام سے آیا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہاں ملیں گے، ان کا گھر کدھر ہے؟ بولے وہاں چلے جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے؟ بولے سیریا سے آیا ہوں۔ تو دوسرا ہے کس لیے آیا؟ کہا کہ یہ حضرت آپ کے پاس اس وجہ سے آیا ہوں کہ ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں؟ حج تمتع وہ کیا عمرہ کر کے وہ احرام اتار لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نئے سرے سے احرام باندھتے، حج تمتع تو کر سکتے ہیں؟ تو قال عبداللہ بن عمر یہ حلال، جائز ہے۔ اب صحابی نے کہا کہ جائز ہے، اب یہ جو سیریا سے آدمی آیا ہوا تھا یہ اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے لیکن آپ کے ابا عمر منع کرتے تھے، ارأیت ان کان ابی نہا عنہا، یہ کہنے لگے آپ کے ابا تو منع کرتے تھے، ان ابا کا قد نہا عنہا، آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، دیکھو یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اتنے بڑے صحابی ہیں انہوں نے تو روکا ہے اس سے۔ اب دیکھو بیٹا کیا بول رہا ہے، دیکھو وہ بھی صحابی ہیں، حج تمتع سے روکا ہے انہوں نے، اب بیٹا کیا بول رہا ہے، اب دیکھو کہتے ہیں سن، ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی اتبعوا ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سن میرے باپ نے منع کیا ہے، ان ابی نہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، میرے باپ نے منع کیا ہے اور نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو اب میں یہ پوچھتا ہوں امر ابی اتبعوا ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی اتباع کی جائے گی، میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا میرے رسول کی؟ شامی فوراً بولتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، آپ کے ابا کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے کی اجازت دی ہے، حالانکہ آپ نے حج کران کیا ہے، لیکن لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم بمنزل کرنے کے، لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب دیکھیے حضرت عمر کی بات نہیں لی جا رہی ہے حدیث رسول کے مقابلے میں، اور بیٹا تردید کر رہا ہے اپنے باپ کے اس عمل کی، یا ہم حضرت عمر کی بات کو نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے۔ ایک طرف میرے باپ کی بات ہے اور دوسری طرف ممانعت کی، اور دوسری طرف ہے کرنے کی، نبی نے کیا ہے یا کرنے کی جائے، تو کس کی بات مانی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ یہ دیکھیے یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حدیث آ جانے کے بعد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ اگر ایک صحابی حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو اسے ایک اجر ملنے ہی والا، لیکن دوسرے صحابی کے پاس وہ حدیث موجود ہے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اب یہ جو پوچھنے کے لیے گئے تھے یہ کس پر عمل کریں گے بتائیے آپ؟ ابو موسیٰ کی بات پر یا ابن مسعود کی بات پر؟ اس لیے کہ ابو موسیٰ کے پاس اجتہاد ہے اور ابن مسعود کے پاس نبی کی دلیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا جیسا نبی نے فیصلہ کیا۔ تو اب یہ لینے والے کیا لیں گے؟ یہی نا کہ یہ اجتہاد کر رہے ہیں اور نص موجود ہے، نص کی موجودگی میں قیاس نہیں چلتا، لہذا ابو موسیٰ اشعری کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اور جب بات ان تک پہنچی کہ میں نے مسئلہ غلط بیان کیا تھا، کہا کہ مجھ سے مسئلہ مت پوچھا کرو جب تک کہ بڑا عالم موجود ہے۔ ایک نکتہ اور ملا کہ
کوئی چھوٹا عالم ہو اور اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے کے اوپر اگر اسے شرح صدر نہ ہو تو وہ بڑے عالم کی طرف ریفر کر دے. چھوٹا ڈاکٹر ہوتا ہے, کہتا بھائی آنکھ میں درد ہے, بولے میں آنکھ کا ڈاکٹر نہیں ہوں, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. یہ تو قاعدہ بھی ہے نا, یہ تو قاعدہ بھی ہے. لیکن چھوٹا عالم اپنی ناک کا مسئلہ بنا لے گا, نہ ہی مجھے جواب دینا ہی چاہے مسئلہ غلطی کیوں ہے. یہ مسئلہ. اب کوئی آدمی حدیث آ جانے کے بعد یہ پوچھے کہ آپ کی رائے کیا ہے. ایک طرف حدیث موجود ہے, ایک طرف آج ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں. یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ جو ابن ابی العز کی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں. قال البخاری سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت فقال سبحان الله تراني في بيئة تراني في كنيسة تراني على وسط زنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول ما تقول أنت. یہ پوری کی پوری روایت عربی میں نے پڑھ دی ہے. شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ پوری عبارت موجود ہے. امام بخاری فرماتے ہیں, امام المحدثین رئیس الفقہاء والمتکلمین, امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے کہ میں نے اپنے استاد امام حمیدی سے سنا کہ ہم لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ جو چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی آتا ہے, فاتح رجل, کہتا ہے حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا یہ مسئلہ ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرما رہے قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فیصلہ کیا, یعنی حدیث یہ ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فیصلہ کیا. اب اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ چپ چاپ چلے جانا چاہیے تھا نا. اب یہ آدمی بول رہا ہے فقال الرجل للشافعی, یہ آدمی امام شافعی سے کہہ رہا ہے ما تقول انت, آپ کیا کہتے ہیں. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ نبی نے یہ بتایا, نبی کی حدیث موجود ہے. اب یہ کیا بول رہا ہے, ما تقول انت, what is your opinion, آپ کی کیا رائے ہے. یعنی حدیث کی موجودگی میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. مسئلے کا جواب حدیث سے دے دیا گیا. اب یہ پوچھ رہا ہے آپ کی کیا رائے ہے, ما تقول انت. پریشان ہو گئے, وہ کہنے لگے سبحان اللہ, ترانی فی کنیست, گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے مجھے, ترانی فی بیعۃ, کسی یہودی معبد کے اندر, کسی یہودی عبادت خانے کے اندر دیکھ رہا ہے. ترا فی وسط زنارن, میں غیر مسلم ہوں, میرے کمر میں زنار دیکھ رہا ہے, جنیو دیکھ رہا ہے, میں اسلام سے نکلا ہوا دکھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. انت تقول ما تقول انت, تو بولتا ہے کہ میری کیا رائے تو ہے تیرے اوپر. کیسا آدمی ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کیوں بولتا ہے ما تقول انت. اقول لک, میں تجھ سے بولتا ہوں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, تو کیسے بولتا ہے ما تقول انت. کیا تو مجھے عیسائی سمجھتا ہے, کیا تو مجھے یہودی سمجھتا ہے, کیا مجھے غیر مسلم سمجھتا ہے. یعنی اتنی بڑی بات ہے. حدیث کو آ جانے کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کی رائے جاننے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے, بہت بڑی جرأت کی بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست مسئلہ حل کر دیا ہے, بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اختلاف آتا اس کو قرآن سے یا حدیث سے حل کیا کرتے تھے. ان کا طریقہ تھا. آج بھی ہم لوگ اختلاف کو ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہے, حالانکہ اختلاف ختم کرنے کا بہترین طریقہ موجود ہے. کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ, مسئلہ اختلاف ختم. دیکھیں کس طریقے سے ایک بڑے مسئلے کو, یہ مسئلے تو چھوٹے چھوٹے جس کے اندر ہم الجھے ہوئے, ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے آپ کا, یہ مسئلہ درپیش تھا. قریب کا کہ تلواریں نکل آئیں. سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر سارے انصار اور مہاجر صاحب کے سب حاضر ہیں وہاں. اب وہ حدیث سن لیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر رواه النسائی فی کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی نسائی شریف کتاب الامامہ کے اندر راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال لی گئی. اب دیکھو اس میں بھی اختلاف ہے. دنیا کے کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, موت کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اسی طرح زندہ ہے جیسا دنیا میں زندہ تھے. یہ دیکھیے یہاں لما قبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکال لی گئی تو اب اختلاف ہو گیا کہ آپ کا خلیفہ کون بنے. تو قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر, ایک امیر ہم میں سے بن جائے اور ایک امیر تم میں سے. انصاریوں میں ایک امیر اور مہاجرین میں ایک امیر. اختلاف ختم. حضرت عمر آئے, کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے, امیر ایک ہی ہوتا ہے. تو کہا آپ ہی فیصلہ کیجیے. کہا کہ ایک بات بولتا ہوں, الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. اپنی زندگی میں جب آپ نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے, کمزور, تو آپ نے اپنے نماز پڑھانے کی جگہ مصلی پر کس کو کھڑا کیا کہ نماز پڑھائے لوگوں کو؟ کہا کہ ابو بکر. تو کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب نماز جیسی بڑی عبادت, توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور حشر میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا, تو جب نماز جیسی بڑی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی جگہ کھڑا کر دیا, تو کون چاہے گا کہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر, ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. فوراً اختلاف ختم ہو گیا, اتفاق ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے. دیکھیے ایک ہی بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز جیسی عبادت کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا تھا. تو دین میں اگر نبی نے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا تو ہم کیوں نہ دنیا کے بارے میں بھی خلیفہ چننے کے تعلق سے انہی کے بارے میں فیصلہ کر دیں. اور وہی ہوا. دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا اختلاف تھا, قریب تک کہ تلواریں نکل آئے. یہ اختلاف ختم ہو گیا حدیث کی وجہ سے, حدیث آنے کی وجہ سے. حضرت عمر نے حدیث پیش کی اور معاملہ ختم ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اہل الحدیث یا صاحب الحدیث کس کو بولتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے, سمجھنے جیسی ہے. آئیے چلیے خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع, بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ایک روایت کو, ایک اثر کو وہ صحیح سند کے ساتھ لائے ہیں. میں پوری سند پہلے پڑھتا ہوں. انبأنا محمد بن احمد ابن رزق حدثنا ابو جعفر محمد بن یوسف ابن حمدان الحمدانی قال سمعت ابا القاسم ابن منیع یقول قلت اذا اردت ان اخرج الى سوید بن سعید یا اذا اردت الخروج الى سوید بن سعید فقلت لاحمد بن حنبل یکتب لی الیہ فکتب وہذا رجل یکتب الحدیث فقلت یا ابا عبداللہ لک واللزوم لو کتبت هذا رجل من اصحاب الحدیث قال صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث. یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ یہ الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع میں لائے. کیا ہوا کہ ابو القاسم ابن منی کہتے ہیں کہ مجھے سوید ابن سعید کے پاس جانا ہے, میں نے جانے کا ارادہ کیا. تو میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا, یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے, کہا کہ حضرت میں ان کے ہاں جانا چاہ رہا, سوید ابن سعید کے ہاں, تو آپ میرے تعلق سے کچھ لکھ دیں, میرے تعلق سے کچھ لکھ دیں. تو لکھ دیا انہوں نے. کہا هذا رجل یکتب الحدیث, یہ آدمی حدیث لکھتا ہے.
یہ لکھو ہذا رجل یکتب الحدیث، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں اتنا ہی لکھا انہوں نے، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے، تو انہوں نے کہا لکا وہ لزومی لو کتبتا، میں آپ کی بڑی خدمت کرتا اگر آپ لکھ دیتے. کیا لکھتے؟ ھذا رجل من اصحاب الحدیث، یہ آدمی اہل الحدیث ہے. یہ لکھ دیتے آپ، یہ لکھ دیتے آپ کہ آدمی اہل حدیث ہے. آپ لکھ رہے ہیں کہ یکتب الحدیث، حدیث لکھتا ہے. یہ لکھ دیتے کہ یہ اصحاب الحدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے. کہا کہ نہیں، صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث. منہج دیکھ رہے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ جو آدمی حدیث لکھتا ہو وہ حدیث کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، حدیث کو مانتا بھی. بہت سارے لوگ حدیث لکھتے ہیں مگر حدیث کو مانتے نہیں. بہت سارے لوگ حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کے اوپر عمل کہاں ہے؟ یدرس الحدیث، یکتب الحدیث، لیکن حدیث کے اوپر عمل کہاں کرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھو کہہ رہے ہیں صاحب اہل الحدیث ہمارے نزدیک وہ من یستعمل الحدیث، یہ منہج عمل کرے. اور عمل کرنے سے پہلے حدیث کو حجت ماننا ضروری ہے. اس کا مطلب جو حدیث کو حجت مانتا ہو اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہو، that is called اہل الحدیث. یہ اہل حدیث ہوتا ہے. لکھنے والا ضروری نہیں کہ اہل حدیث ہو، پڑھانے والا حدیث کو ضروری نہیں کہ اہل حدیث ہو، بلکہ حدیث کے اوپر عمل کرنے والا یہ اہل الحدیث ہوتا ہے. اور عمل کرنے سے پہلے حدیث کو حجت ماننا ضروری ہے. کتنے لوگ جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، کتنے لوگ جو حدیث کو لکھتے ہیں، ضروری کہ وہ اہل حدیث ہو. کتنے لوگ جو حدیث کو پڑھاتے ہیں، ضروری کہ وہ اہل حدیث ہو. حدیث اہل الحدیث ہونے کے لیے ضروری کہ آدمی حدیث کے اوپر عمل کرے، اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے کہ حدیث کو حجت مانتا ہو. یہ منہج بتایا گیا ہے کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہے؟ جو حدیث کو حجت مانے اور جو حجت مان کر کے حدیث کے اوپر عمل کرے. لہذا بعض لوگوں کا یہ اعتراض کہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث صرف محدثین کو کہا جاتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ اس خیال کی تردید کر رہے ہیں. تمہارا کہنا غلط ہے. ایک ہے حدیث کو لکھنا، ایک ہے حدیث کو پڑھانا، اور ایک ہے حدیث. اب حدیث کون لکھ رہے؟ محدثین لکھتے نا، وہ بھی لکھتے ہیں. اب یہ بتایا گیا کہ ضروری نہیں کہ جو آدمی لکھتا ہو اہل الحدیث ہو. کہتے ضروری ہے کہ جو حدیث کے اوپر عمل کرے وہ میرے نزدیک صاحب الحدیث. اس لیے میں تم حدیث لکھ رہے ہو نا، تو میں لکھ دے رہا ہوں کہ یہ آدمی حدیث لکھتا ہے. اگر وہ پڑھاتا بھی ہو تو لکھ دیتے ھذا رجل یدرس الحدیث، یہ آدمی حدیث کا درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے. لیکن صاحب الحدیث میں اس وقت لکھتا جب مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تو حدیث کو مانتا ہے اور حدیث کے اوپر عمل کرتا. ارے جو جتنا کر رہا اتنا ہی لکھ رہا ہوں نا. حدیث لکھ رہا ہے تو لکھتا ہوں ھذا رجل یکتب الحدیث. اگر تو پڑھاتا ہوتا تو میں لکھتا ھذا رجل یدرس الحدیث. لیکن منہج کیا ہے؟ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، اہل الحدیث ہمارے نزدیک وہ جو حدیث کو حجت مان کر حدیث کے اوپر عمل کرتا ہو. لہذا یہ کہنا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث پورا محدثین ہے. اب یہ امام کہہ رہا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں حدیث کے اوپر ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، تو آپ کی بات مانی جائیے. اتنے بڑے امام کی کہتے ہیں سارے امام برات ہے، تو آئے نا برات. اور یہ لفظ امام ترمذی رحمۃ اللہ، ترمذی تو ہر ایک کیا پڑھائی جاتی ہے، ترمذی ہر ایک کیا پڑھائی جاتی ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے. حدیث اس طرح وعن معاویة بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير لكم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال علی بن المدینی ہم اصحاب الحدیث. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف کتاب الفتن کے اندر لائے. راوی حضرت معاویہ بن قرہ ہیں جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین، ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک ایسا ہوگا جس پر اللہ کی نصرت ہوگی، جس پر اللہ کی مدد ہوگی. اچھا، لا یضرهم من خذلهم، دنیا انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی. جی، اور یہ طائفہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ بتا رہے کہ امام بخاری وہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ طائفہ جو ایک گروہ جو ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اور اللہ کی نصرت اس کے اوپر ہوگی، مدد ہوگی، اس کا نام اصحاب الحدیث ہے. یہ اصحاب الحدیث، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور اصحاب الحدیث کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ اصحاب الحدیث کہتے کس کو ہیں؟ لکھنے والے ہی کو صرف نہیں کہتے، پڑھانے والے ہی کو نہیں کہتے. ضروری ہے کہ آدمی اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہوں. من یستعمل الحدیث هو اہل الحدیث.
من یستعمل الحدیث هو اہل الحدیث. یہ تو گویا کہ اس طائفہ سے مراد جو ایک گروہ ہے جس سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، اس کا نام امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ اصحاب الحدیث جو ہے رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اب تک کے اس پورے بیان سے، اس طول کلامی سے آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ پورا منہج سمجھ میں آ گیا، پورا منہج اہل حدیث کا سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اہل الحدیث کا منہج کیا ہے. کہ اگر ایک صحابی کوئی بات کہتا ہے اور اس کے پاس حدیث نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں لیں گے، بلکہ اس صحابی کی بات کو لیں گے جو اپنے پاس حدیث رکھتا ہے، حدیث رکھتا ہے. اور یہی حکم ہم ائمہ کے اوپر لگائیں گے. کسی امام کے پاس کوئی مسئلہ آیا اور اس نے حدیث نہ ہونے کی بنا پر اجتہاد سے کام لیا تو وہ بھی حق کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس نے اس مسئلے کا جواب اجتہاد سے دیا، ایک اجر تو بہرحال ملا. لیکن کسی دوسرے امام کے پاس اگر اس مسئلے کی دلیل ہے اور وہ مسئلہ اس کے خلاف ہے، حدیث جو بیان کر رہی ہے، تو اس امام کی بات کو نہیں لیا جائے گا بلکہ دوسرے امام کی بات کو لیا جائے گا. یہ ہے ہمارے نزدیک ائمہ کے بارے میں عقیدہ اور ائمہ کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ائمہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس جماعت کے اوپر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں، اس جماعت کے منہج ہی کو اصل میں سمجھا نہیں گیا. کوئی کہتے ہیں قادیانی ہے، کوئی کہتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو کسی کو اوپر حکم لگانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا منہج دیکھا جائے. اور یہ تو تابعیوں کا طریقہ تھا اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا. ایسے چلیے ایک حدیث دیکھیں، بڑی عجیب سی ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو کتاب الحج کے اندر لائیں. چلو پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: ان ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزبو اصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے. ابن ابی عمار، ظاہر ہے کہ جو وہ امام حضرت جابر سے پوچھ رہے تو یہ تابعی ہے، اس لیے کہ ابن ابی عمار کا یہ کہنا کہ میں نے جابر سے پوچھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی ہیں، اور یہ جو پوچھ رہے ہیں تو یہ تو تابعی ہوئے نا. تو ابن ابی عمار تابعی ہیں اور یہ مشہور صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ سے پوچھ رہے ہیں حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ بجو کھانا کیسا ہے؟ الزب، ایک ہوتا زب، الزب یعنی ضاد اور ڈبل بے، یہ بتائیے اس کے معنی گو، گڑپڑ، وہ تو حلال ہی ہے. اچھا یہ زبوں کے بارے میں پوچھا، زبوعن، زبوعن، ضاد بے عین، بیجر، بجو، بیجر، بیجر اس کو بولتے ہیں. بجو کے بارے میں کہا کہ بجو کے بارے میں سوال کرتا ہوں. بولے کیا؟ بولے میں بجو کھا سکتا ہوں کیا؟ الزبو اصیدن ہے، شکار ہے کیا وہ؟ میں شکار کر سکتا ہوں؟ بولے ہاں بجو کا شکار کر سکتے ہو. کیا پوچھا پہلے انہوں نے؟ اصیدن ہی، کیا بجو کا شکار کر سکتے ہیں؟ کرنا، ہاں کر سکتے. قال قلت، شکار کر لوں میں، آکلوہ، کہنا ایٹ اٹ، کیا میں کھا سکتا ہوں اس کو؟ کھا سکتا ہوں اس کو؟ کرنا، ہاں بجو کھا سکتے ہو. اب دیکھو شکار ہے، ہاں تو شکار کر کے میں بجو کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتے ہو. یس. اب بھی پوچھ رہے ہیں، دیکھو صحابی ہیں، بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے. شکار ہے، ہاں کھا سکتا ہوں؟ بولے کھا سکتے ہو. سوال ختم ہو جانا چاہیے نا. اب پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ یہ دیکھیے یہ آخری تک دیکھیں ایک صحابی کی بات پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، یہ دلیل مانگ رہے ہیں. دلیل مانگ رہے ہیں یہ جو بجو کے کھانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ بات نبی نے کہی ہے؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ قال نعم، کہا ہاں. اب جب ہاں کہہ دیا تو آگے حدیث ختم، اس لیے کہ بات نبی تک پہنچ جائے تو اب کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ آخری دلیل ہے
اور آخری دلیل کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ ٹائم کتنا ہو گیا؟ تو الحمدللہ منہج اہل حدیث واضح ہوا. ترتیب کے ساتھ پوری تقریر یاد رکھیں. سوال: منہج اہل حدیث کیا؟ سلفیت. سلفیت کیا؟ التمسک بالقرآن والسنہ علی فہم سلف الامہ، یہ سلفیت کا. اور اس کے بعد اس کی تشریح. صحابی اس کی بات ہم نہیں مانتے اگر اس کا قول کتاب اللہ و سنت رسول کے خلاف ہو، اس لیے کہ وہ حدیث پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ کو ملا تھا وہ دے کر جا رہا ہوں، اور مجھ کو 2 ہی چیزیں ملی تھی، کتاب اللہ اور سنت رسول، میری سنت. گویا کوئی آدمی ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے، اس لیے کہ آخری ٹکڑے میں کہا گیا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے. بعض لوگ جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے آدمی حدیث کو چھوڑ کر صرف قرآن کے اوپر عمل کر سکتا ہے؟ ایک بات پوچھتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو. سوال یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے اللہ کا، یہ کتنی رکعت ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ کتنا پڑھنا ہے؟ پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے. حدیث بتاتی ہے کیا؟ صلاۃ الجمعۃ رکعتان. اب حدیث نے متعین کیا، یہ حدیث رسول ہے کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے. نہیں تو آپ کیا کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیے نا. چھوٹی سی بات ہے. اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو تم ذکر اللہ کے لیے دوڑ پڑو. آگے کتنا پڑھنا ہے بھائی؟ ذکر اللہ کتنا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اب حدیث نے بتایا کہ 2 رکعت یہ فرض ہے. صلاۃ الجمعۃ رکعتان. اچھا پھر آگے سوال اور آیا، فرض ہو تو ہو گئی، اب سنت کیسے پڑھنا؟ سنت کیا ہے؟ تو نماز جمعہ سے پہلے سنت موقدہ نہیں ہے. تحیۃ المسجد ہے جو لازم ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت موقدہ نہیں ہے، وہ تحیۃ المسجد ہے جو لزوم کا درجہ رکھتی ہے. جی اسے سنت موقدہ نہ کہا جائے، وہ لزوم کا درجہ رکھتی ہے. تبھی تو سلیک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم نہیں ہوتی حدیث پڑھتا میں. وہ سلیک غطفانی ہے، قبیلہ غطفان سے آئے تو بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران ہی آ گئے اور بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا قم یا سلیک، کھڑے ہو گئے. 2 رکعت پڑھے؟ بولے نہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو. تو یہ جو صلاۃ الجمعۃ رکعتان، جمعہ کی فرض نماز 2 رکعت ہے، یہ حدیث سے معلوم ہوا. اب مزید کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ کہا کہ اس سے پہلے کوئی سنت موقدہ نہیں ہے، وہ تحیۃ المسجد ہے اور وہ لازم ہے پڑھنا. پڑھیے. آپ بیٹھ گیا آدمی، اس کو کھڑا کر کے پڑھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سلیک کی وہ سنت موجود ہے وہاں پہ. اچھا پڑھ لیا 2 رکعت. اب پھر 2 رکعت آپ نے فرض پڑھ لیا. اب سنت کتنی پڑھنی ہے بعد میں؟ تو ایک حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد جب گھر لوٹتے تو 2 رکعت پڑھتے. اور ایک قولی روایت یہ تو فعلی ہے، اور ایک قولی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیصلی 4، 4 پڑھ لے، تو چاہے 2 پڑھ لو تو 4 پڑھ لو. اب یہ جو تشریحات ہیں یہ ہم کیسے معلوم ہوں؟ ہم کیسے پڑھیں؟ کیا کریں ہم؟ یہ تمام چیزیں ہم مجبور ہیں کہ احادیث کی طرف رجوع کریں، ورنہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اس طریقے سے سینکڑوں سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. وہی میں نے کہا الگ نہیں ہو سکتے. کیسے؟ کتنی پڑھنا؟ دوڑو، دوڑ کر گئے. ابھی دوڑنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دوڑ. اب دوڑ کر گئے، اب کیا کرنا؟ اب حدیث بتا رہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ، یہ 2 رکعت فرض ہے. صلاۃ دیکھ ایک دوسرے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جی وَلَن يَتَفَرَّقَا، ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے. اور حوض کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ جو بدعتی ہیں، جو سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نبی کی راہ پر نہ چلنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام دیں گے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.